مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8742۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض پر ایمان رکھو اور بعض کا انکار کر دو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیے، لیکن باقی معاملات میں دین کو نہیں مانا، باقی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا۔ تو جو آج کی حدیث میں مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورا داخل ہونے کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو رسول تمہیں دیں، آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم، اور جس سے تمہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں تھے، تو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ فتجیء الصلاۃ، نماز آئے گی، عرض کرے گی یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرمائیں گے انکی علی خیر، تو خیر پر ہے۔ نماز کے بعد فتجیء الصدقہ، صدقہ آئے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے، صدقہ بھی چلا جائے گا۔ ثم یجیء الصیام، پھر روزہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور روزہ عرض کرے گا اے میرے رب میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی خیر پر ہے۔ ثم تجیء الاعمال علی ذلک، پھر دوسرے اعمال آئیں گے، وہ عرض کریں گے یا اللہ ہم یہ اعمال ہیں نیکیوں کے، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرمائیں گے تم بھی خیر پر ہو۔ ان سب کے بعد اسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اسلام عرض کرے گا یا ربی انت السلام وانا الاسلام، باری تعالیٰ تو سلام ہے میں اسلام ہوں۔ ثم یجیء الاسلام، پھر اسلام جب آئے گا تو کیا کہے گا یا اللہ تو سلام ہے میں اسلام ہوں۔ فیقول اللہ انک علی خیر بک الیوم آخذ وبک اعطی، اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیری وجہ سے لوگوں کو عطا کروں گا، تیری وجہ سے لوگوں کو پکڑوں گا۔ کہ جو اسلام پر ہوگا اسے نواز دیا جائے گا، جو اسلام پر نہیں ہوگا اسے نوازا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی کتاب میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران کی یہ آیہ مبارکہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی بات کو، کسی معاملے کو، کسی رستے کو، کسی بھی مجموعے کو دین قرار دے، اس سے کوئی بھی شے قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ سادہ سے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، الطریقۃ المسلوکہ، جس پر چلا جائے، اللہ اور اس کے محبوب کا بتایا ہوا طریقہ دین کہلاتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کا، زندگی کا ہر معاملہ اور مسئلہ دین اسلام کے مطابق گزارا جائے۔ ہمیں آج محدود کیا جا رہا ہے کہ صرف نماز کا نام دین ہے، صرف روزے کا نام دین ہے، نہیں، دین ہماری ساری زندگی کا مجموعہ ہے۔ ہماری ساری زندگی، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے سکھ، ہمارے دکھ، اس سب میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ سب دین بتاتا ہے۔ ان سب پر دین کی پابندی کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں
اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو اسلام کو دین ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر زندگی گزارنا اور دین اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔